السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے اس سلسلے نبوت کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے آپ کی شریعت کو تمام تر لوگوں کے لیے واجب الاتباع قرار دیا۔ اب آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ تو کوئی شریعت آنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں اس نبی کو شاق گزرتی ہیں، اور وہ تمہاری ہدایت کا انتہائی حریص ہے، اور وہ نبی مومنوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور انتہائی رحم دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنا قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر واجب ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا حقوق واجب ہوتے ہیں، اس امت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں جس کی ادائیگی ہر بندے مسلم پر ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کی جائے، اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور آپ نبی آخر الزمان ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول نبی امی پر، جو نبی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اس نبی کی اتباع اور پیروی کرو
تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ورآنی، اس شخص کے لیے مبارکباد ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ وطوبی لمن آمن بی ولم یرنی، اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے، اس شخص کے لیے بھی مبارکباد ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کان من اصحاب النار، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو نصرانی ہو، جو شخص بھی میرے بارے میں سنے اور پھر میرے اوپر ایمان نہ لائے، وہ شخص جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر جو شخص ایمان نہ رکھے وہ شخص مومن نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ہر بندے مسلم کے اوپر اور دنیا کے ہر فرد بشر پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو سچ مانے اور اس کی تصدیق کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ میں نے راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور وہاں سے اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی۔ کچھ لوگوں نے اسے استہزاء اور مذاق کے طور پر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ہم ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ہمیں اچھا موقع ہے انہیں ان کے رفیق و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکانے کا۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہارا رفیق و حبیب ایک عجیب و غریب دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر یہ بات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یقیناً حق ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی فرد بشر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر باطل ہے اور غلط ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا، اسی بنا پہ انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں لوہار تھا اور عاص بن وائل کے پاس میرا کچھ پیسہ باقی تھا، میں اس سے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے میرے اوپر یہ شرط لگا دی کہ یہ پیسہ میں تمہیں اس وقت تک نہ دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہیں کرو گے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عاص بن وائل سے کہا کہ اے عاص بن وائل، اگر تم مر کر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ اس طریقے سے یقین جازم ہونا چاہیے۔ تو امت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں کی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور جو کچھ آپ حکم دے فوراً مان لیا جائے اور جس سے منع کر دے فوراً رک جایا جائے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم منہ نہ پھیرو، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو فوری طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے خود ساختہ اعمال کر کے تم اپنے اعمال کو اکارت اور برباد نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے ان پر عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے روک دے ان سے رک جایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ،
کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے باز آ جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کے اوپر عمل کرو، جہاں تک ہو سکے اس کے اوپر عمل کرو. ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں کہ وہ اپنے گاؤں تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، یا کوئی ایسی چیز آئے جس کے کرنے سے میں نے منع کیا ہے، تو وہ یہ کہے کہ ہم نے جو اللہ کی کتاب میں پایا اس کی اتباع کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اسی جیسی ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے جسے ہم سنت یا یہ کہ احادیث مبارکہ کہتے ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی اتباع اور پیروی کریں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لائیں اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہدایت سے سرفراز ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ شخص کھلی گمراہی میں پڑ گیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا یہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا یہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ کرام نے پوچھا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس شخص نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ شخص جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا جنت کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے جنت میں نیک لوگوں کی رفاقت میسر آئے گی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے، یعنی وہ جنت میں ہوں گے نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت کے لوگ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طریقے سے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، میں اس کی صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو صحابہ کرام کی زندگیاں اطاعت و فرما برداری کی انمول مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان کی پوری زندگی عبارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کے سمجھنے کے لیے اور آپ کے دلوں میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور وہ آ کر کے کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ گدھوں کے گوشت کھا رہے ہیں، ابھی تک گدھوں کے گوشت کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی حرمت کا حکم آپ کو ابھی تک نہ دیا گیا تھا۔ دوبارہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر تیسری بار آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے اس پیغام کو سننے کے بعد صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، ہاڈیاں پلٹ دی گئیں،
جبکہ وہ گدھوں کے گوشت سے جوش مار رہی تھی، گوشت پک رہے تھے۔ اگر اس زمانے کا مسلمان ہوتا تو کہتا کہ جو پک گیا ہے اس کو کھا لو، پھر نہیں کھائیں گے۔ کوئی کہتا کہ کل سے نہیں کھائیں گے، کوئی کہتا کہ اگلے جمعہ سے رک جائیں گے، طرح طرح کے حیلے بہانے۔ لیکن صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد فوری طور پر اپنی ہاڈیوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ لوگوں کو اڈیل کر کے شراب پلا رہا تھا۔ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں اڈیل کر کے شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب آج سے حرام قرار دے دی گئی ہے، آج سے شراب حرام ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا اخرج فحرقھا، اے انس باہر نکلو اور یہ شراب گلی میں بہا دو، یہ شراب گلی میں بہا دو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن اتنی شراب بہائی گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ یعنی حکم اللہ اور اس کے رسول کا سننے کے بعد فوری طور پہ لوگوں نے شراب کو بہا دیا، جبکہ وہ اس کے عادی تھے، شراب پینے کے عادی تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد انہوں نے شراب کو اپنے منہ سے نہیں لگایا، فوری طور پر گلیوں میں بہا دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمارے بعض ساتھیوں کا انتقال ہو گیا اور شراب ان کے پیٹ میں تھی، یعنی انہوں نے شراب پی تھی، ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شراب پی تھی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہوں نے پہلے جو کھایا تھا، یعنی حرمت سے پہلے جو چیز کھا یا پی لی تھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ فکر ہے؟ ہم کتنی حرام چیزیں کھاتے ہیں اور یہ کہ کھائے ہوئے ہیں، لقمہ حرام کو روزانہ پیٹ میں داخل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ان باتوں کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کی بات یہ ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلے کر دیں۔ مومن کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ایک مومن کہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے تو ایک مومن کی بات یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھی جائے، دل کی گہرائیوں میں آپ کی محبت کو جگہ دی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور کائنات کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں میری اپنی جان کے علاوہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم مکمل مسلمان نہیں ہوئے، تم اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مسلمان ہوئے، اے عمر اب تم مکمل مسلمان ہوئے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھتا ہے اور آپ کی محبت کو اپنے سینے میں بساتا ہے، اسے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں گی اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ پہلی چیز یہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندے مسلم کسی شخص سے محبت کرے، اس کی محبت اللہ کے لیے ہو، دنیاوی مصلحتوں کے لیے نہیں، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر اس کی محبت ہو۔ تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر کی جانب لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، اسے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اگر بندے مسلم کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے تو اسے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے غایت درجہ خوشی ہوئی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا، ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے، گرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے زندگی کی، اس وقت وہ کہنے لگے وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ، کہ میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ باوقار اور باعزت اور محترم کوئی شخص نہیں تھا۔ میں نے آپ کو آنکھیں بھر کر کے کبھی نہ دیکھا۔ آپ کے اجلال اور آپ کی تعظیم میں اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا بیان کرو، تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی عزت و توقیر کی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر کے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو سیدھی کر رہے تھے دشمن سے مقابلے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر کی ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے سیدھا کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی سے ان کے پیٹ پہ اشارہ کیا اور کہا کہ استوی یا سواد، اے سواد تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سب سیدھی کر لو۔ سواد کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے پیٹ پہ لکڑی سے جو اشارہ کیا ہے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک کو کھول دیا کہ لو بدلہ لے لو۔ یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اور آپ کے پیٹ سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر بوسہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان کارزار سجا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات نہ ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ اس آخری لمحے میں، اس آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمایا اور یہ کہ ان کے حق میں اچھے کلمات کہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی الفت و محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دلوں میں یہ محبت تھی، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انہیں جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور گہری دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت رکھی جائے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا باقی حصہ جو باقی حقوق کا ذکر رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ کل کی اگلی مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔